بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَاتًا فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، بے شک ہم نے اسے ایک عبرت بنایا اور نشانی بنا کر، تو کوئی ہے جو سوچے اور دھیان دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے ساری مخلوق غرق ہو گئی اور برباد ہو گئی۔ آپ کو عمر بھی 950 سال دی گئی۔ آپ نے ساری زندگی مخلوق خدا کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانے میں گزاری۔ تو یہاں فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ رہتی دنیا کے لیے مقام عبرت ہے کہ نوح علیہ السلام نے خلوص اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر اس وقت مغرور اور تکبر سرداران نے کہا کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی ہو سکتے ہو، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، اور پھر آپ کو رسیوں سے باندھ کر مارا اور گھسیٹا اور کوئی تکلیف نہ چھوڑی جو ان کو نہ دی گئی ہو۔ مگر نوح علیہ السلام دعوت حق سے باز نہ آئے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت کا مظاہرہ ہے کہ سینکڑوں سال نوح انسانی کو دعوت حق دینے کے باوجود سیدھی راہ پر نہیں آئے، مگر آپ بد دل نہیں ہوئے اور اپنی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا، جب تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، پس پکارا اپنے رب کو، اے اللہ تعالیٰ میں تو مغلوب ہو چکا ہوں، تو ہی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ رہتی دنیا کے لیے عبرت بن گئی اور لوگوں کا تکبر اور غرور خاک میں مل گیا۔ آپ کو حکم ہوا کہ کشتی بناؤ۔ کفار پاس سے گزرتے تو ہنستے کہ نوح تو پاگل ہو گیا ہے کہ خشکی پر اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رونے والے بہت مشہور ہو گئے تھے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس پر سوار ہو جاؤ اور مومنین کو بھی سوار کر لو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش شروع ہو گئی اور زمین سے چشمے ابلنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ساری دنیا ہی پانی میں ڈوب گئی۔ نوح علیہ السلام کا لڑکا جو باغی تھا، اسے کہا کہ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو پانی کی موج درمیان میں حائل ہو گئی اور وہ بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا۔ جب 6 ماہ بعد طوفان تھم گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پانی پی گئی اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر جا کر رکی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر عرض کی، میرے رب، اس میں میرا بیٹا جو کہ میری اولاد سے تھا وہ بھی طوفان کی نظر ہو گیا۔ جواب ملا کہ وہ تمہاری اولاد سے نہیں تھا، اور وہ تمہاری اولاد سے اس لیے نہیں تھا کہ اس کے اعمال غیر صالح تھے۔ لوگوں کے لیے یہ عبرت ہو گئی کہ نوح نے اگرچہ بہت صبر کیا، مگر انجام نوح کے حق میں ہی ہوا، اور متکبر اور غرور اور اکڑنے والے نیست و نابود ہو گئے۔ یعنی انسان کو یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہے تو فتح آخر اسی کی ہوگی۔ مالک الملک دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اس کے دستے قدرت میں ہے۔ جب وہ مناسب سمجھتا ہے کارروائی کرتا ہے، اور اس کے عمل کو کبھی کوئی بے وقوف ثابت نہیں کر سکا۔ تیسری چیز یہ عبرت والی ہے کہ تعلق اور رشتہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ والا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے سب سے قریب رشتہ باپ بیٹے کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بھی توڑ دیا۔ اگر بیٹا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ساتھ نہیں چلتا تو وہ بیٹا نہیں، بلکہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح اگر باپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلتا وہ باپ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ یہ تمہارا باپ نہیں، اس کی طرف دیکھو۔ دیکھا کہ بچھو کی شکل ہے جسے فرشتوں نے ٹخنوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا۔ دیکھا کہ بجو کی شکل ہے جسے فرشتوں نے ٹخنوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا۔ غرض
رشتہ وہی جو اللہ تعالیٰ والا ہے۔ چوتھی چیز جو عبرت حاصل کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بھی مقصر ہے، شیطان کی طرف سے دھوکہ میں اسے انسان لمبا سمجھتا ہے۔ جب گزر جاتی ہے تو ایک خواب معلوم ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی۔ جب روح قبض ہونے کا وقت آیا تو اسرائیل نے پوچھا کہ حضرت آپ تو دنیا سے تنگ آ چکے ہوں گے اور میرے انتظار میں ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا اگر سچ پوچھتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل رہا ہوں۔ حاضرین مجلس، دل یہ عبرت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، سینہ صاف ہو اور روشن ہو، اور یہ سب صرف یاد الہی سے ممکن ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔